اس بڑے اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے پروگرام کا ریگولر حصہ ہیں اور بڑی محبت کا ان سے ہمارا رشتہ ہے، سماجی کارکن سالم بڑنی صاحب سے۔ سالم بھائی السلام علیکم، طبیعت بخیر، خوش باش؟ سالم بھائی، آپ نے رپورٹ دیکھی، ہم جو اس کا ہیومن اینگل اس پہ تو ہم ضرور بات لازمی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جو گاؤں والوں نے خود الزام لگائے ہیں ان ڈاکٹرز پہ کہ جی ایک ڈاکٹر نے یہ حرکت کی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو جیل میں گیا، لیکن ابھی بھی جو دیگر ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ نارمل پریکٹس کرنے کی ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ یہ تو آپ نے ایسا ہی ہے کہ کسی قاتل کو دندناتا ہوا چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے اس مکروہ عمل سے کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ دیکھیں، افسوس اپنے یہاں ہر چیز میں یہ قانون دیکھ کر کے ہوتا ہے ہمیں کہ چوری ہونا ایشو نہیں ہے، چور بھی پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن آئندہ چوری روکنا جو ہے نا اس پہ کام ہوتا ہے۔ لیکن ایڈز کے حوالے سے بھی اتنا بڑا ایک واقعہ ہم سب کے سامنے آیا، یہ جو ڈاکٹر مظفر والا ہے، لیکن افسوس اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، کہیں کوئی روک تھام نہیں ہوئی، کہیں کوئی ایسا نظام نہیں بنایا گیا جس سے کوئی روک تھام کی جا سکے۔ اور مقصد اگر کسی کو ایڈز ہو جائے تو ویسے ہی اس کو جو اس سے وہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں نہ لگ جائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک بری چیز ذہن میں آتی ہے اس انسان کے لیے، چاہے اس بیچارے کو خود بھی نہ پتا ہو کہ یہ ایڈز مجھے کہاں سے لگی، کیسے آئی۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایڈز کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، لوگ ایڈز کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، اور جب ڈاکٹر کا، جس جگہ کے ڈاکٹر کا یہ عالم ہو کہ وہ ایڈز پھیلا رہا ہے، تو اس جگہ آپ ایک گاؤں کے ان پڑھ لوگوں سے، جن کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، آپ ان سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے قابو کریں گے؟ اس پہ یقیناً اداروں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، سب سے پہلے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں منسٹریاں بنا دی، ڈپارٹمنٹس بنا دیے، باہر سے اربوں خربوں فنڈز بھی آ رہے ہیں، لیکن کام کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر کام ہوتا ہے تو اشتہارات کی صورت میں ہوتا ہے، یا اور کسی شور شرابے میں یا سیمینار کی صورت میں ہو رہا ہے۔ عملی طور پہ اگر آپ گراؤنڈز پہ جا کے دیکھیں تو وہ ایڈز تھی، ہے، اور مزید آگے پھیل رہی ہے۔ تو سالم بھائی، جیسے لوگوں کا رویہ بھی بہت میٹر کرتا ہے نا، جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی دکھایا، سنا بھی ہم نے کہ قریب نہیں آتے، کسی طرح کی سپورٹ نہیں دیتے، تو یقیناً وہ بندہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ بیماری میں اگر گھر والے بھی ساتھ ہو جائیں تو بیماری جلد وہ مقابلہ کر لیتا ہے اچھے طریقے سے، لیکن ایسی کنڈیشن میں مریض کیا کرے؟ آپ نے اتنے کیسز جو دیکھے ہیں، اسے مزید کیا عناصر؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قریب بیٹھنے سے لگ جائے گی یا ہاتھ ملانے سے لگ جائے گی، ایسی یہ چیز نہیں ہے۔ اتنا تو ہمارے یہاں شعور پھیلانا چاہیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں سے پھیلتی ہے ہم اس کے لیے بھی نہیں بتا رہے، اور اگر یہ تو ہم نے ان کے لیے ایسا انتظام نہیں کیا کہ کوئی وہ اپنے ہی حد تک لوگوں کے اندر ایسے چیزوں میں محدود رہیں، ہم نے انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جب انسان کو شیطانیت آتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بیماریوں میں پھیلا رہا ہوں، وہ اس وقت اپنی شیطانیت پہ ترجیح و توجہ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو میں نے کہا کہ گورنمنٹ کے کام ہے قانون بنا کے کتاب میں رکھنے کا نہیں، قانون بنا کر کے امپلیمنٹ کرنے کا۔ وہ نہیں ہو رہا بالکل۔ میں 2-3 دن پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ گروپ پہ، ایڈیشنل آئی جی ہمارے حیدرآباد کے جمیل احمد صاحب، وہ بھی کسی ایسی بچی کے پاس گئے جس کے ماں باپ کو بھی ایڈس تھی، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی، چھوٹی معصوم کو اس کو گفٹ دے کر کے آئے وہ جا کر کے، اور اس بچی کو بھی ایڈس لگی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ماں باپ ہیں نہیں اس بچی کے، وہ تو چلے گئے، گفٹ دیا ہے، بہت اچھا، انہوں نے ایک اچھا ہمارے لیے بھی ایک سوچ پیدا کی، لوگوں کے لیے بھی سوچ پیدا کی، لیکن وہ بچی تو تن تنہا اکیلے رہ گئی نا۔ اب وہ بچی، اس کو کیا پتا کہ ایڈس کیا ہے، میں کیا عمل کر رہی ہوں تو اس سے پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ تو یہ چیز تو ہم نے ایک آزادانہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اتنے ان پڑھ جاہل تو نہیں ہیں، مگر ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ ہم سمجھدار بہت ہیں، اور کچھ سمجھداری کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کے جو ہے نا نے ایسے ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ پھیلے، سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں۔ سالم بھائی، جیسے کہ مہک نے بھی بات کی، یہ جہاں حکومت کا کام ہے قانون بنانا، وہیں آگاہی پھیلانا بھی ان کے زمرے میں آتا ہے۔ یقیناً آپ ہو گئے اور دیگر ہمارے رفقا ہو گئے جو اپنے تئیں یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کا انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ چیز اگر حکومتی طریقے سے جائے گی تو لوگ اس کو زیادہ اثر لیں گے۔ کتنا ضروری ہے یہ چیز بتانا لوگوں کو اپنے توسط سے کہ یہ جو ایکیوٹ انفیشنسی سنڈروم ہے یہ ساتھ میں بیٹھنے سے نہیں پھیلتا؟ اگر، اور صرف آپ ایڈس کی کیوں بات کر رہے ہیں، اگر آپ آج ہسپتال چلے جائیں، اور یہ ایک ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو بیماری ہے اور اگر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو لوگ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں
وہ نظر اس مریض کو آدھا وہیں مار دیتی ہے. اب لوگوں کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایڈز کے مریض کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو ایڈز نہیں پھیلتا, کنڈیشس نہیں ہے, چھوت کی بیماری نہیں ہے. ان مریضوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا کرے, لیکن جتنی ان کو عمر ہے وہ ان کی کوالٹی آف لائف اچھی تو ہو سکے. دیکھیں بالکل میں آپ کو اس میں جو ہمارے یہاں ڈرگس یوزرز ہیں جو وہ بھی جو سرنجز لگاتے ہیں, آپ اگر دیکھیں تو ایک سے دوسری سے تیسری سے چوتھی, یہ بالکل صحیح ہے. اس میں تو میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ ہمیں اویئرنیس پھیلانی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ایڈز پہلے روکنی چاہیے نا. اگر ہم ایڈز کو روک ہی نہیں رہے, ہم صرف اس پہ ترجیح توجہ دے دیں کہ جی آپ کو نہیں لگ رہی, اس طرح اس کو نہیں لگ رہی, تو وہ ایشو نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے. پہلی بات جو ہے ایڈز کو پھیلنے سے روکا جائے, وہ ہمارے یہاں کہیں کوئی کسی قسم کا بھی کام نہیں ہو رہا. کاش کہ ایڈز میں بھی کوئی کورونا پیدا ہو جائے, میرا خیال ہے تو شہر بھی بند کر دیا جائے گا اور کچھ دکھایا بھی جائے گا, لوگوں کو پھر سمجھ بھی آ جائے گی کہ بیماری ہے کیا, کیونکہ ہمارے جو لوگوں کی سوچ ہے, فیصل نے بھی کہا, مریض کو اور ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو بچے لاوارث ہو رہے ہیں یا جن کو اپنے بخار یا کسی پریشانی میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ایڈز لے کر کے آ رہے ہیں, ان لوگوں کا آخر قصور کیا ہے؟ ان کو جرمانہ کون دے گا؟ ان کو یعنی قصاص دیت کون دے گا ان کو؟ یہ ایک نظام ہونا چاہیے. اتنا ٹریول کیا اکراس دی پاکستان, کتنے ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہیں, اور آپ نے سندھ میں, پنجاب میں, کے پی بلوچستان, یہاں پہ کیا صورتحال دیکھی اس حوالے سے؟ دیکھیں سچ اگر پوچھیں تو ہمارے جو سب سے برا حال ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میں خود سندھ کا ہوں, لیکن وہ سندھ کا ہے. اگر صوبوں کے حساب سے آپ پوچھیں, اس کے بعد بلوچستان ہے, پھر کے پی کی, اور سب سے اچھا پنجاب ہے. اور میں کراچی گئی ہوں, سندھ کا ہی ہوں, پنجاب کو اچھا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شاید لوگ ہمارے ایسے سوچتے ہیں, لیکن سچ اور حق کی بات یہی ہے. اور ہم دیکھیں اتنا بڑا واقعہ اب تک کہیں سامنے نہیں آیا جو لاڑکانہ کا واقعہ ڈاکٹر مظفر والا سامنے آیا, لیکن کوئی نہ اس پہ قانون بنا, نہ کوئی نظام ہوا, نہ یہ دیکھا گیا اچھا جی یہ تو کر رہے تھے اور کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کریں. بلکہ جو ٹی وی چینلز کے وہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں جو چھاپے مار اس میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ نکال کر کے لا رہے ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کو یا پروڈیوسر کو تو پتہ ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم والے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. اور اتنا فنڈز ہے ایڈز کے نام پہ, اتنا فنڈز ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. نہ اس میں کوئی ایسا ادارہ جو زمینی طور پہ یہاں ملک میں کام کر رہا ہو, کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے, نہ کوئی ایسا نظام ان کے ساتھ شامل ہے, نہ کوئی ان کا ایسا کوئی ایمبیسیڈر جو لوگوں کو اویئرنیس پھیلائے, کچھ کرے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی وزراء ہیں, یا سندھ حکومت کی بات کریں تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے, ان میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. عذرا پیشو خود ڈاکٹر ہیں, نفیسہ شاہ خود ڈاکٹر ہیں, اور اتنے سارے لائن سے ہمارے پاس ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں, ان کی سربراہی میں اگر ایسا ہو, سندھ کا صحت کا نظام اگر ایسا, سوال تو اٹھتا ہے. سوال تو پھر اٹھتا ہے. دیکھیں بات اگر حکومتوں کی کریں, میری سوچ بڑی مختلف ہے. میں اس حکومت کے خلاف تب بولوں جب مجھے اگلی آتی بہت اچھی نظر آ رہی ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ہیں وہی کچھ سوچیں اور اس پہ کام کریں, نہ کہ ہم اس سے بری کوئی لا کر کے مسلط کر دیں. ہاں کوئی اگر اچھی آ رہی ہے تو ہم ضرور اس کے لیے آگے بھی بڑھیں گے, اس کو برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن افسوس ہم بچپن سے آج 55 کے ہو رہے ہیں, ہم نے کچھ بہتری دیکھی نہیں حکومتوں کے اندر. ہم نے ہر نظام کی, ہر جھنڈے کی, ہر نعرے کی والی حکومت دیکھی, لیکن ہم نے قوم کے لیے بہتری ہوتے ہوئے بالکل نہیں دیکھی. سندھ کی تو ہم نے اندرون کی تو بات کی نا, کراچی میں کیا سچویشن ہے سالم بھائی؟ دیکھیں کراچی کا بھی یہی حال ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, نہ کوئی ٹیسٹ کرانے جاتا ہے, نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے. سر میں درد ہوتا ہے تو کوئی اپنے طور پہ گولی کھا لیتے ہیں, یا کوئی دیسی علاج کر لیتے ہیں, ٹوٹکے کر لیتے ہیں, یا کچھ اور پرابلم ہے. تو ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور پتہ ہے بھی, اگر کسی شخص کو شک ہے کہ مجھے کوئی ایسی پرابلم ہو رہی ہے, اب وہ کیا کرے, کہاں بلڈ ٹیسٹ کروائے جا کر کے؟ کیا اس کی اتنی گنجائش ہے کہ وہ جا کے اپنے ٹیسٹ کروائے؟ آپ 2-4 ٹیسٹ کروا لیں بلڈ کے تو 16,000-17,000 روپے تو ایسے بل تھما دیتے وہ کھڑے کھڑے. تو کہاں انسان جائے گا پھر؟ یہ تو شہروں کی صورتحال تھی. اس رپورٹ میں ہم نے یہ دکھایا کہ وہ جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی کو جب میں لے کر گیا, وہاں ڈاکٹرز نے اس کو چھونے سے منع کر دیا. اس کے وارڈ کے باہر یہ لکھ کے لگا دیا کہ شی از HIV پیشنٹ,
کوئی اس کے قریب نہ یہ جائے. کون سا ڈاکٹر جس کو یہی علم نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، ایسی بیماری نہیں ہے یا اس کو میں ٹریٹ نہیں کر سکتا؟ ایسے ہی تو ڈاکٹر ہیں جن کی وجہ سے پھر ان پھیل کے رہا ہے. خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی کچھ کیا بھی وجہ؟ نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بس اپنی ایک سیٹ کو بچانا ہے. ہماری جو ٹوٹل کوشش ہے ہمارے حکمرانوں کی اپنی سیٹ کو بچانا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ حق اور سچ کی بات کہنی ہے اور انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سیٹ کو اور کتنا آگے کھینچ سکتے ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے تو جب اس پہ کام ہوگا تو عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال ہوگا. اس میں کچھ مختلف نہیں ہوگا. سارم بھائی جیسے فیصل نے بھی کی بات کہ آپ مختلف علاقوں میں گئے، مختلف جگہوں کا آپ نے معائنہ کیا، دیکھا آپ نے، یہ چیز اس وقت جب آپ نے پہلے کہیں 3-4 سالوں میں دیکھا اور اب کیا یہ چیزیں تھوڑی بہتر ہوتی ہوئی یا مزید بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آئی؟ تو پھر آنے والے وقت میں تو بگاڑ اور پیدا ہوگا. دیکھیں ایک شخص ہے لاڑکانہ میں ایمر اکبر پھول ایسے کر کے اس کا کچھ نام ہے، ایمر اکبر پھول. میں اسے ذاتی طور پہ نہیں جانتا، بات اکثر ہوتی ہے اس سے. وہ اتنی آواز اٹھا رہا ہے اس کے اوپر لاڑکانہ کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر، یعنی جو کچھ وہاں کا نظام ہوتا ہے اکثر وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک عام سے آدمی کو، ایک اتنی دور بیٹھے چینل کے پروڈیوسر کو، ہوسٹ کو پتہ چلتی ہیں چیزیں، تو جو نظام کے حکمراں ہیں، جو سسٹم ہے، پولیس ہے، جن کا کام انہیں کیوں نہیں پتا؟